لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں اور ضرور سبسکرائب کریں ہمارے اس چینل کو، اور پاس والی اس بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہم جو بھی ویڈیو اپلوڈ کریں اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے، اور اپنے دوستوں کو شیئر کریں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا فلنحيينه حياة طيبة وقال الله تعالى وقال الله تعالى اتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وقال النبي صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاهدين والحمد لله رب العالمين۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، ہم سب دیکھ رہے ہیں چاروں طرف سے دنیا کے اعتبار سے مسلمان کیسے حالات میں گھرا ہوا ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ ایمان والوں پر جو حالات آتے ہیں وہ اعمال کی بنیاد پر آتے ہیں۔ اللہ کے بندوں کے اعمال آسمانوں پر جیسے جاتے ہیں ایسے اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے فیصلے ہوتے ہیں۔ اگر اعمال اچھے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے اچھے ہوتے ہیں، اعمال اگر اللہ کو ناراض کرنے والے جاتے ہیں تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے فیصلے بھی اللہ کی ناراضگی والے اترتے ہیں۔ اسی لیے حدیث قدسی ہے جس کا مفہوم ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم حاکموں کو برا بھلا مت کہو، ان حاکموں کو تمہارے اوپر قائم کرنے والے مسلط کرنے والے ہم ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میرے بندوں کے اعمال اچھے ہوتے ہیں تو میں ان کے اوپر اچھے حاکموں کو رکھتا ہوں، وہ حاکم ان کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرتے ہیں، ان کو راحتیں پہنچاتے ہیں، بھلائیاں کرتے ہیں، ان کے غم میں شریک ہوتے ہیں، ان کے دکھ کو دور کرتے ہیں۔ اور اگر میرے بندوں کے اعمال خراب ہوتے ہیں، مجھے ناراض کرنے والے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر حاکموں کے دلوں کو میں سخت کر دیتا ہوں، وہ میرے بندوں پر ظلم کرتے ہیں، ان کے اندر سے انسانیت نکل جاتی ہے، وہ ظلم کرتے ہیں۔ تو معلوم ہوا ہمارے اعمال کی بنیاد پر اللہ تبارک تعالیٰ یہ ہم پر حالات ڈال رہے ہیں۔ اب یہ حالات ہم سے ہٹے کیسے؟ ہمیں قرآن کی طرف اللہ تبارک تعالیٰ جو ہمیں دعوت دے رہے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں جو رہبری کی ہے، ہمیں اس کی طرف آنا ہوگا۔ دنیا کی مادیت کے اعتبار سے، دنیا کے اسباب کے اعتبار سے شریعت کو چھوڑ کر ہم جتنے بھی ہاتھ پیر مارے، ہمیں ان مادیت اور اسباب کے اندر ذرہ برابر کی جو ہے وہ کامیابی نہیں مل سکتی ہے۔ ہاں، اسباب اختیار کرے، لیکن شریعت پر چلتے ہوئے اللہ اس کے رسول ہمیں کیا تعلیم دے رہے ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم ہاتھ پیر ماریں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے لیے خیر کے فیصلے فرمائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک بہت بڑا فلسفی گزرا ہے، افلاطون نامی۔ اللہ نے اسے عقل بہت دی تھی، لیکن مقدر میں ہدایت نہیں تھی۔
اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک مرتبہ ایک سوال کیا کہ آپ یہ کہتے ہو میں اللہ کا نبی ہوں، آپ پیغمبر ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، تو اگر میں ایک سوال آپ سے پوچھتا ہوں، میرے سوال کا اگر آپ نے صحیح جواب دے دیا تو آپ واقعی میں اللہ کے سچے رسول ہیں، اور پیغمبر ہی جواب دے سکتا ہے، اور اگر آپ جواب نہیں دیتے ہو تو آپ اپنے نبوت کے دعوے میں جھوٹے ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا پوچھو، تو اس نے کہا کہ دیکھو اللہ تبارک تعالیٰ آسمان کو کمان بنا دے گی، اور سارے مسائل کو اللہ تبارک تعالیٰ تیر بنا دے گے، اور آسمان کی کمان کے ذریعے سے اللہ تبارک تعالیٰ اوپر بیٹھے ہوئے اپنے بندوں پر یہ بلاؤ اور مصیبتوں کے تیر چھوڑے، تو اس سے بچنے کی اور نجات کی شکل کیا ہے؟ ظاہر اونچی جگہ کوئی آدمی بیٹھا ہوا ہو اور سامنے ہمارے تیر چھوڑ رہا ہے تو آدمی کے لیے بچنا بہت مشکل ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر وہی جواب دے دیا کہ تیر چلانے والے کے بغل میں اس کے بازو میں چلا جائے گا آدمی، اس کو نجات مل جائے گی۔ تیر چلائے گا تو آدمی دور ہی چلائے گا، پاس میں آ کر کوئی بیٹھا ہوا اس پر تو تیر نہیں چلے گا۔ اس نے کہا واقعی میں آپ نے صحیح کیا، اور نبی یہ جواب دے سکتا ہے آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، لیکن پھر بھی اللہ نے مقدس میں ہدایت نہیں لکھی کہ وہ ایمان پر نہیں آیا۔ لیکن ہمیں اس واقعے کے ذریعے سے بہت بڑا سبق ملتا ہے کہ ظاہر سارے حالات ہمارے اعمال کی بنیاد پر اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے آ رہے ہیں، تو ہمارے لیے نجات کی شکل کیا ہے؟ ہم اللہ تعالیٰ کے پیروں میں اللہ کے بازو میں چلے جائیں، یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے، اللہ تبارک تعالیٰ یہ ساری بلائیں اور مصیبتیں ہم سے ہٹا دیں گے۔ من قال للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ اس کا ہو جاتا ہے۔ ورنہ دنیا میں جتنے بھی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حالات آنے کی مختلف شکلیں ہیں، اور پورا قرآن پاک ہم اس کا مطالعہ کریں، علماء کے پاس بیٹھے اس کو قرآن کو سمجھے۔ آج ہمارا گلا اور شکوہ ایک یہ بھی ہے، ایک ایمان والے کی 60 سال 70 سال 80 سال 90 سال کی عمر گزر جاتی ہے، قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہے، لیکن اس کو پتہ نہیں چلتا ہے کہ میرا قرآن کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ مجھے کیا نصیحت کر رہے ہیں، میرے لیے اس قرآن کے اندر کیا رہبری ہے، میرے نفع کی کیا چیز ہے، نقصان کی کیا چیز ہے۔ ایک دوست کا خط آدمی کے پاس آ جاتا ہے، جب تک کہ پڑھ نہیں لیتا ہے، سمجھ نہیں لیتا ہے، بے چین رہتا ہے۔ اگر اس کی اپنی زبان میں نہیں ہے، کوئی زبان کا جاننے والا ہوتا ہے تو بھوک لگی ہوتی ہے، کھانے کو نمبر 2 پر چھوڑ دیتا ہے، پہلے وہ دوست کے خط کے اندر کیا لکھا ہوا ہے اس کو جاننا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنا 30 پارے کی شکل میں ہم پر خط آیا ہے، اللہ اپنے رسول کو بھیج رہے ہیں جس پر ہماری آخرت کی زندگی کی ہمیشہ ہمیشہ کی نجات اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو ذکر کیا ہے۔ لیکن دوستوں یہ ہم پڑھتے چلے جا رہے ہیں، ہمیں پڑھا بھی نہیں چلتا ہے، 60 سال 70 سال 80 سال کی زندگی گزر رہی ہے۔ سارے ہمارے مسئلوں کا حل اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر رکھا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز ہمارے لیے ان مصیبتوں، ان بلاؤں کو، ان حالات کو ہٹانے کے لیے ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہوگا، اور رجوع کرنے میں 2 باتوں کا خیال رکھنا ہوگا۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے ہم ان چیزوں کو اس کی حقیقت کے ساتھ اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں، اور دوسرا جن چیزوں سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں منع کیا ہے، اللہ کے نبی کے ذریعے سے ہمیں منع کروایا گیا ہے، ہم ان چیزوں سے اپنے آپ کو بتا لیں، اور اسی کے آسان الفاظ کے اندر ہم تقویٰ کہہ لیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے نزدیک بندوں کی عزت اور ذلت کا معیار تقوی کی بنیاد کے اوپر ہے۔ جتنا زندگیوں میں تقویٰ ہوگا اتنا وہ بندہ اللہ کا محبوب ہوگا، اللہ کے انعام کا مستحق ہوگا، اور زندگی جتنی تقوی سے دور ہوگی اتنا وہ اللہ تبارک تعالیٰ کا مقبول ہوتا چلا جائے گا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ تعالیٰ کے نزدیک عزت کا معیار، محبوبیت کا معیار یہ تقویٰ ہے۔ انبیاء علیہ السلام اللہ کے سب سے زیادہ محبوب بندے کیوں تھے؟ وجہ ہے کہ ان کی زندگیوں میں جتنا تقویٰ تھا اور لوگوں کی زندگیوں میں اتنا تقویٰ ان کی امتوں کی زندگیوں میں نہیں ہو سکتا ہے، لیکن انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کی طاقت سے زیادہ کا مکلف بھی نہیں بنایا ہے۔ تو پہلی بنیادی چیز ہم اپنی زندگی میں دیکھیں، اللہ نے جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے وہ چیزیں میری زندگی میں کتنی ہیں، چاہے اس کا تعلق اللہ کے حقوق سے ہو
یا چاہے اس کا تعلق بندوں کے حقوق سے ہو، اس کا تعلق جان سے ہو، اس کا تعلق مال سے ہو، آج اس کے اندر دیکھے یہ نہیں میں شریعت کی ایک چیز مجھے آسان لگ رہی ہے اس کو اوپر تو میں چلوں گا، اور جس چیز کو میں مشکل سے سمجھ رہا ہوں میں اس کے اوپر جو وہ نہیں چلوں گا۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو کہہ رہا ہے اے ایمان والوں اسلام کے اندر پورے داخل ہو جاؤ، اور دیکھو شیطان کے نقش قدم کی مت اتباع کرو۔ دو اعتبار سے اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کی دعوت دے رہے ہیں۔ اسلام کے جو 5 شعبے ہیں، عقائد ہے، عبادات ہے، معاملات ہے، معاشرت ہے، اخلاقیات، ان 5 کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کامل مطالبہ کر رہے ہیں ہم سے۔ 5 شعبوں کے اعتبار سے تم کامل رہو۔ اور دوسرا اسی آیت میں اللہ فرما رہے پیشانی کے بعد سے لے کر پیر کے ناخن تک تمہارا ظاہر اور باطن یہ دونوں اسلامی ہونا چاہیے۔ اگر تم اس سے ہٹ رہے ہو تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شیطان کی اتباع کرتے ہو، اور شیطان جو انسان کا دشمن ہے، آدم علیہ السلام کا سجدے کا انکار کر کے وہ خدا کی بارگاہ سے مردود ہوا ہے، ملعون ہوا ہے، راندہ ہوا ہے، اس نے اللہ تعالیٰ سے جو یہ وعدہ کر دیا ہے کہ آدم کی وجہ سے میں تجھ سے تیری طرف سے مجھے ہکالا گیا ہے، ملعون ہوا ہوں، مردود ہوا ہوں، جنت میں آدم کے اولاد سے انتقام لے کر رہوں گا۔ اللہ نے بھی اس کو اختیار دے دیا، جا تجھے اختیار ہے۔ یہ اللہ نے فرما دیا میرے نیک بندوں پر تیرا زور نہیں چلے گا۔ ہم چاہتے ہیں کہ شیطان کے بہکانے سے، گمراہ کرنے سے، ورگلانے سے محفوظ رہے۔ آسان طریقہ ہے، شریعت کے منشا کے مطابق آ جائے۔ 24 گھنٹہ ہمارا گزر رہا ہے، 24 گھنٹے میں ہر حالت میں ہم دیکھیں کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے اوپر کیا حکم ہے، کیا کرنے کی چیز میری طرف متوجہ ہے، چاہے اس کا تعلق اللہ سے ہو چاہے بندے سے ہو، یا اللہ تبارک تعالیٰ سے اس وقت کے اندر یہ میرا قدم اٹھ رہا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ مجھے کن چیزوں سے منع کر رہے ہیں۔ تو 2 میں سے ایک چیز 24 گھنٹے کے اندر بندے کی طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نہ کوئی چیز متوجہ ہے۔ اب اسی میں سے ہم بنیادی چیز دیکھیں دوستوں، حل المشکلات، نماز کا جو مسئلہ ہے ہماری اپنی زندگیوں میں ہے یا نہیں، اگر ہے تو کتنی حقیقت کے ساتھ ہے شریعت اس نماز کو چاہ رہے وہ نماز ہماری زندگیوں میں ہے یا نہیں۔ اسی لیے حدیث میں اللہ کے نبی نے تعلیم دی ہے نماز ہماری اپنی زندگی کو بنانا ہے تو نماز کو بناؤ، اور نماز کو بنانا ہے تو کیسی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا صفت احسان کے ساتھ نماز ادا کرو، یوں سمجھو کہ اللہ تبارک تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ ایک بچہ مکتب کا اگر نماز پڑھ رہا ہے، اس کے استاد آ کر پاس بیٹھا ہوا ہے تو بچے تو ان کے اندر کھیل ہوتا ہے، لیکن استاد کو دیکھ کر بھی وہ سہم جاتا ہے، وہ اپنی نماز کو بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نماز اس اہتمام کے ساتھ تم ادا کرو۔ اصل وجہ تو یہ ہے کہ یوں سمجھو میں تو خدا کو دیکھ رہا ہوں، اور اتنی طاقت نہیں ہے تو کم سے کم یوں سمجھو کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ ظاہر اس طرح سے جب ہم نماز پڑھیں گے تو یہ نماز ہمیں اپنے دین کے شعبے جتنے اور شعبے ہیں ان شعبوں کے اوپر بھی کھڑا کرے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صاف فرمان ہے تمہارے سارے دینی کاموں میں میرے نزدیک سب سے زیادہ اہم ہے، اور آپ نے ایک معیار بتا دیا کہ وہ جتنا آدمی دین کا اہتمام کرنے والا ہوگا، نماز کی پابندی کرنے والا ہوگا، وہ دین کے شعبہ کا اتنا اہتمام کرنے والا ہوگا، اور جو آدمی دین کے اعتبار سے جتنا زیادہ نماز کو ضائع کرنے والا ہوگا، نماز میں کوتاہی کرنے والا ہوگا، وہ نماز اور دین کے اور شعبوں کے اندر کوتاہی کرنے والا ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معیار بتا دیا، اور ہمیں دین پر چلنا آسان ہے وہ بھی بتا دیا کہ ہم اپنی زندگی کے اندر سب سے زیادہ نماز کا اہتمام کرنا شروع کر دیں گے، شریعت کی منشا کے مطابق ہم نماز ادا کریں گے، اللہ تعالیٰ دین کے اور شعبوں میں بھی ہمیں چلا دیں گے۔ نماز ہی میں اہتمام نہیں ہے، نماز قضا ہو رہی ہے، جماعت نہیں ہو رہی ہے، فجر کے وقت پر سوئے ہیں، تو دوستو پھر ہمارے مسائل لاکھ دنیا کے اسباب کے اعتبار سے ہم جتنے بھی اسباب اختیار کر لے ہم پر سے آئے ہوئے حالات جو ہٹنے والے نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام امت پر اتنے مہربان، اتنے شفیق کہ طائف کے اندر آپ کو کیا حال جاری ہوا تھا، فرشتے بھی آ کر کہہ رہے اجازت تو اللہ کے نبی کو پہاڑوں کے درمیان کچل دیں ظالموں کو، یہ اللہ کے نبی بددعا نہیں کر رہے۔ اور نماز کا مسئلہ آتا ہے، ہم فضائل اعمال میں سنتے رہتے ہیں دوستوں، جماعت قضا نماز بندہ نہیں کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ لوگ جو نماز کو چھوڑ جماعت کو چھوڑ دیتے ہیں، میرا جی چاہتا ہے میری جگہ کسی کو امام بناؤں اور چند جوانوں کو وہ لکڑیاں ان کے ذریعے سے ایندھن جمع کروں اور ان لوگوں کے گھر کو جا کر جلا دوں جو مسجدوں میں آ کر جماعت سے نماز نہیں پڑھتے۔
تو نماز ہمیں اس کے اندر دیکھنا ہے تو ہماری زندگیوں میں نماز ہے یا نہیں ہے، تو اس کی کتنی حقیقت کے ساتھ ہے۔ ہمارے بزرگوں میں سے ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ نماز جب پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں تو کیا اس کا کیا اہتمام ہوتا ہے؟ کیا بڑے اہتمام کے ساتھ وضو کے اس کے سارے آداب کی رعایت کرتے ہوئے، مستحبات کی، سنت کی، واجبات کی، فرائض کی رعایت، مکروہات سے بچتے ہوئے پورے اہتمام کے ساتھ شریعت کے حکموں کے مطابق میں وضو کرتا ہوں۔ وضو کر لینے کے بعد اپنے مسئلے پر آ کر اطمینان سے بیٹھتا ہوں۔ جب اعضاء کے اندر بالکل سکون ہو جاتا ہے، سکون ہونے کے بعد پھر میں اپنی جگہ پر کھڑا ہوتا ہوں، اور کھڑا ہونے کے بعد اس استعزاز کے ساتھ بیت اللہ میرے سامنے ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اوپر ہے، میرے پیچھے ملک الموت کھڑے ہیں، دائیں طرف فرشت جنت ہے، بائیں طرف جہنم ہے، اور میری زندگی کی آخری نماز ہے۔ یہ سوچ کر میں جو ہے وہ نماز میں کھڑا ہوتا ہوں اور اللہ کی پوری عظمت اور بڑائی کے سبب میں تکبیر تعلیمات، تکبیر اولا کہتا ہوں۔ پھر قرآن پاک کی تلاوت، اس کی صفات، تجوید، ساری چیزوں کی رعایت کرتے ہوئے پھر وہ ساری چیزیں بتلائی کہ رکوع کرتا ہوں اللہ کی تعظیم کے ساتھ، سجدہ کرتا ہوں اللہ کی تعظیم کے ساتھ، پوری نماز اہتمام کے ساتھ میں پوری کرتا ہوں، اور یہ سوچتا ہوا کہ یہ میری آخری نماز ہے، اور ساتھ میں نیت بھی کرتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اگر اوپر دی تو اسی اہتمام کے ساتھ میں نماز کو ادا بھی کرتا رہوں گا، اور اپنے دل میں ڈرتا بھی رہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے میری نماز میں کوئی کوتاہی ہوئی، اللہ تعالیٰ میرے منہ پر پرانے کپڑے کی طرح سے پھینک دے، مار دے گے۔ تو پوچھنے والے نے تعجب سے پوچھا، حضرت یہ نماز آپ کتنے سال سے پڑھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ 30 یا 40 سال سے۔ تو پوچھنے والے کی چیخیں نکل گئی، اور اس نے کہا کہ ہماری زندگی میں ہم نے ایک نماز بھی ایسی نہیں پڑھی۔ یہ نماز ہے دوستو۔ حضرات صحابہ 20-20 25-25 صحابہ جمع ہوتے تھے، جنہوں نے اپنی آنکھوں سے اللہ کے نبی کی نماز دیکھ لی تھی، لیکن اس کے باوجود جانتے تھے کہ نماز کے اوپر اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا آخرت کے مسائل وہ ہمارے حل فرمائیں گے، اور ساری دین کا مدار نماز کے اوپر ہے۔ ایک صحابی کھڑے ہوتے تھے، وہ نماز پڑھتے تھے تکبیر تحریمہ سے سلام پھیرنے تک، پھر سارے صحابہ تصدیق کرتے تھے کہ ہاں آپ کی نماز ایسی ہے جیسا کہ اللہ کے نبی کو ہم نے نماز پڑھتے دیکھا تھا۔ اسی لیے کوئی بھی مسئلہ آتا تھا، اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق نمازوں میں صحابہ مشغول ہو جاتے تھے۔ سورج گرم ہوا، اللہ کے نبی نماز پڑھ رہے، ہوا تیز چلی، نماز کی طرف آ رہے، ذرا کوئی مصیبت، کوئی پریشانی آئی، کوئی غم لاحق ہوا، اللہ کے نبی نماز کی طرف۔ حضرات صحابہ کا بھی یہی حال تھا۔ ہم نے دوستوں چونکہ نماز پر محنت نہیں کی ہے، مادیت کے اعتبار سے ہم نے محنت کی ہے، حالات آتے ہیں، شادی کہتے ہوتے ہیں تو یہاں وہاں بڑے بڑے وکیلوں کے پاس، ججوں کے پاس، دنیا کے بڑے لوگوں کے پاس ہمارا بھاگنا ہوتا ہے۔ نبی کی سیرت بتلا رہی ہے، حالات آئے تو مسجد کا رخ کرو، اس کے بغیر شک نہیں ہے، اسباب اختیار کرو، لیکن اسباب شریعت کی منشا کے مطابق اختیار کرو۔ تو میں عرض کر رہا تھا ہمارے لیے ان حالات اس کو دور کرنے کے لیے سب سے پہلا مسئلہ تو ہم اللہ تعالیٰ کے پاس چلے آئے، اور اللہ کے پاس چلنے آنے کا مطلب ایک تو یہ کہ جن چیزوں کے کرنے کا حکم کیا اس کو کرے، جن سے منع کیا اس سے بچے۔ بندوں کے حقوق کا مسئلہ ہے، اس کو بھی ہم پوری طرح سے ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اگر بندوں کے حقوق ضائع کر رہے ہیں، لاکھ پھر ہم توبہ بھی کریں، لاکھ صدقہ اور خیرات کریں، سب کچھ کریں، اللہ کے سامنے روئے دھوئے مسئلے حل نہیں ہوں گے۔ وہ الگ بات ہے، اللہ کی ذات رحیم کریم ذات نے بندوں پر رحم کرتے ہوئے وہ اپنی شان رحمت کے اعتبار سے، دیکھیں قرآن میں اللہ فرما رہے ہیں کہ میں سارے گناہوں پر پکڑ نہیں کرتا ہوں، بہت سے گناہ تو اللہ تعالیٰ یہی معاف کر دیتے ہیں، لیکن یہ حالات بھی لاتے اللہ تعالیٰ بندوں کو متوجہ کرنے کے لیے۔ کیوں بندے کو دنیا میں نے میری عبادت کے لیے پیدا کیا تھا، میرا بندہ کہاں دنیا کی طرف غیروں کی طرح سے بھٹک گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ مہربانی کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے تھپڑ ہمیں لگا رہے تاکہ وہ قبر کے بڑے تھپڑ سے، آخرت کے بڑے تھپڑ سے ہم بچ جائیں۔ تو ایک تو دوستوں ان حالات میں ہمیں یہ چیز کرنی ہے، اللہ کی طرف رجوع، تقوی اختیار کرنا ہے، جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے اس کو کرے، جن سے منع کرنے اس سے بچے، چاہے اس کا تعلق بندوں سے حقوق سے ہو، چاہے اللہ کے حقوق سے ہو۔ دوسری چیز دوستوں توبہ اور استغفار، یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں بہت بڑی طاقت عطا فرمائی۔ نص قطعی قرآن میں اللہ ذکر کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی کو فرما رہے ہیں وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون۔ کہ نبی جی آپ کی ذات جب تک موجود رہے گی ہم ان لوگوں کو بلکہ تعجب آپ کریں گے۔ قرآن کے اندر ہم کیا کر دیں گے، قرآن کی تفسیروں
शमीका रहमतुल्लाह अलैह फरमाते कि अल्लाह के नबी जब तक मक्का थे, मक्का के मुशरिकीन ने आप पर कितने जुल्म किए, कितनी तकलीफें पहुंचाई, लेकिन अल्लाह ने अज़ाब के जरिए उनको हलाक नहीं किया। क्यों? नबी की जात मौजूद थी। नबी मजबूर होकर हिजरत करके जब मदीना आए हैं तो सवाल पैदा होता है फिर उनको क्यों हलाक नहीं किया गया? तो वजह है कि वहाँ हजरत साहबा जो कमजोर थे, हिजरत नहीं कर पा रहे थे, वो अल्लाह के सामने अपने गुनाहों पर तौबा इस्तिग़फ़ार कर रहे थे। सवाल पैदा होता है वो हिजरत करके जब मदीना आ गए और सारे मदीना मक्का दारुल हर्ब बन गया, सारे काफिर ही काफिर हैं, फिर खुदा का अज़ाब क्यों नहीं आ रहा है? तो हज़रत मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने जिक्र किया, ये मुशरिकीन मक्का बैतुल्लाह का जब तवाफ करते थे तो तवाफ के वक्त कहते थे गुफरानका गुफरानका, ऐ अल्लाह हमें माफ कर दे। तो ये जाहिर में जो इस्तिग़फ़ार कर रहे थे, इसकी बुनियाद पर अल्लाह तबारक व तआला उनके ऊपर अज़ाब नहीं ला रहे। इस्तिग़फ़ार में अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी ताकत रखी है। और नबी के अलावा कोई मासूम नहीं होता है। एक तो नाबालिग बच्चा मासूम होगा, एक अंबिया अलैहिस्सलाम, बाकी सारे बनु आदम, कुल्लु बनी आदम खत्ताऊन वो खैरुल खत्ताईन अत्तवाबून। अल्लाह के नबी ने अपनी पाक ज़बान से फरमाया सारे बनु आदम गुनहगार हैं और सबसे बेहतर गुनहगार अल्लाह के सामने तौबा करने वाला। तो मैं मुख्तसर अंदाज से जिक्र कर दूं, दूसरे नंबर पर हमें तौबा और इस्तिग़फ़ार करना है। अल्लाह के नबी दुनिया से पर्दा फरमा गए। अल्लाह ताला ने फरमाया नबी हम आपकी उम्मत को यकीन नहीं छोड़ेंगे। वमा कान लहुम मुअज़्ज़िबुहुम वहुम यस्तग़फ़िरून। अगर आपकी उम्मत इस्तिग़फ़ार करती रहेगी, गुनाह होने के बाद मेरे सामने रोएगी धोएगी, मुझसे माफी मांगेगी, अल्लाह फरमाते मैं हालात को हटा दूंगा। नूह अलैहिस्सलाम ने भी अपनी कौम को कुफ्र शिरक करने वाले ने क्या कहा है? फक़ुल्तु अस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन व यजअल लकुम अनहारा मा लकुम ला तर्जूना लिल्लाहि वक़ारा। ये हालात तुम्हारे ऊपर जो आए हैं मेरी नाफरमानी करने की वजह से, मेरी दावत को झुटलाने की वजह से, तुम जो है अल्लाह ताला के सामने तौबा इस्तिग़फ़ार करो, अल्लाह सारे अहवाल तुम्हारे बदल देंगे। अल्लाह के नबी ने भी फरमाया, मैंने खुतबे में हदीस पर तिलावत की, मन लज़िमल इस्तिग़फ़ार, खाली ज़बान से एक दो मरतबा कह दिया काफी नहीं है। अल्लाह के नबी मासूम होने के बावजूद आप 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार करते थे, एक मजलिस में 70 मरतबा इस्तिग़फ़ार करते थे। ये अल्लाह के नबी उम्मत को तालीम दे रहे हैं कि मैं मासूम हूँ, उसके बावजूद मैं इस्तिग़फ़ार कर रहा हूँ, तो तुम्हें कितनी तौबा और इस्तिग़फ़ार की जरूरत है। इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया मन लज़िमल इस्तिग़फ़ार, इसने इस्तिग़फ़ार को लाज़िम बना दिया, अपनी जिंदगी का जुज़ बना दिया। अल्लाह तबारक तआला उसके लिए 3 मसले हल कर देंगे। मन लज़िमल इस्तिग़फ़ार जाअल अल्लाहु मिन कुल्लि ज़ीक़िन मख़रजा, हर तंगी के अंदर अल्लाह ताला कुशादगी पैदा करेंगे। कैसा? सारा कुफ्र अल कुफ्र मिल्लतुन वाहिदा, सारा कुफ्र एक साथ जमा है और जमा होकर पूरी दुनिया के एतबार से ये चाह रहे हैं दुनिया से इस्लाम और मुसलमानों के वजूद को खत्म कर देंगे। जैसे हमारे बारे में चाह जा रहा है, यहाँ पर है ही नहीं, ये अपना घर पकड़े पड़ोस में चले जावे, ये तो हमारा हिंदुस्तान हिंदुओं के रहने की जगह है। अल्लाह ताला फरमाते और हालात भी हमें कितने संगीन नजर आ रहे हैं। अल्लाह के दस्तूर पर, खुदा के कानून के ऊपर, खुदा के कुरान के ऊपर हाथ डाल रहे हैं। बैतुल्लाह के बारे में इनकी गंदगियां नीयतें, गंदी नीयतें हैं। मुख्तलिफ किस्मों के रात दिन वो हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं और नीयत यही है कि किसी तरह से एक मुसलमान भी हमारी जमीन के ऊपर बाकी न रहे। और पूरा कुफ्र दुनिया के एतबार से चाह रहा है। अल्लाह ताला फरमाते तंगियों के अंदर कुशादगी, वमिन कुल्लि हम्मिन फरजा, हर मर्द औरत बच्चे बूढ़े सब कामों में मुब्तला है। ईमान का क्या होगा, अमल का क्या होगा, मस्जिदों का क्या होगा, मदरसों का क्या होगा, मकानात का क्या होगा, औरतों की इज्जत और इफ़्फ़त का क्या होगा, सब गम में डूबे हुए हैं। अल्लाह ताला फरमाते इस्तिग़फ़ार लाज़िम पकड़ लो, हम तुम्हारे मसले को गम सारे दूर कर देंगे। और ये हमें जो अल्लाह तबारक तआला की तरफ रुजू नहीं करवा रहा है दुनिया रात को खुले कर दिया। ईमान वाला सुबह उठता है, फजर की नमाज पढ़ के वो दुनिया में लगा है, शाम को आता है बिस्तर पर छोड़ जा रहा है। फिर बीवी इबादत के एतबार से क्या हाल है, बच्चों की तरबियत का क्या हाल है। इल्ला माशाअल्लाह अल्लाह के बहुत सारे बंदे वो भी है, खुद दीन पर चल रहे हैं, घर वालों की भी फिक्र, बच्चों की भी फिक्र, उम्मत की फिक्र करने वाले भी है। लेकिन उम्मत के अंदर से 100 में से 99% वो गैरों की तरह से दुनिया की राह में बह रहे हैं। सुबह उठे कारोबार में लगे, शाम को आए सोए हैं। मालूम होता है कि यही दुनिया की जिंदगी है, दुनिया नमूत बनाया, यही हमारा सब कुछ है। ये अल्लाह ने जिंदगी दी थी, इसी हालत में हमारे बड़े भी मर कर गए, हम भी मर कर चले जाएंगे। आखिरत का कोई इंतजार नहीं,
کہ اللہ نے زندگی کیوں دی ہے؟ کل قیامت کے دن اپنی جگہ سے قدم بنی آدم نہیں اٹھائیں گے جب تک کہ 5 چیزوں کا سوال نہیں ہوگا۔ پہلا سوال، زندگی دی تھی کہاں گئی؟ جوانی دی تھی وہ کہاں گزری؟ کیا جواب؟ تو وہ روزی کا اللہ تعالیٰ مسئلہ ذکر کر رہے کہ تم میرے سامنے توبہ استغفار کرو، کثرت سے استغفار کرو گے، رزقکم من حیث لا یحتسب، ایسی جگہ سے تمہیں روزی دیں گے تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا۔ اسباب کے درجے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں روزی کے پیچھے لگنے کو کہا ہے، ورنہ روزی تو اللہ تعالیٰ نے ماں کے پیٹ میں تھے، جب بچہ بن گیا روح ڈال دی گئی تو فرشتوں کو حکم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، فرشتہ پوچھتا ہے اللہ اس کے لیے کیا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عمر لکھ دی جاتی ہے، اس کے لیے روزی بھی لکھ دی جاتی ہے، کہاں بننے والا ہے وہ بھی لکھ دیا جاتا ہے، سب کچھ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اب وہ مقدر کی جو روزی ہوتی ہے وہ تو آدمی کو مل کر رہے گی، چاہے حلال پر چلے چاہے حرام پر چلے، لیکن اتنا ہے حلال پر چلنے کی وجہ سے جو برکت ہے وہ برکت اپنی جگہ الگ ہے۔ حرام پر چلے گا جتنا بھی کھائے گا جتنا بھی کمائے گا، اللہ تبارک تعالیٰ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، ہمارے قرآن ہماری تعلیمات سے ہماری یاد سے ہماری شریعت سے ہٹ کر زندگی گزاریں گے، اللہ تعالیٰ فرماتے راحت کے اسباب ہوں گے، مال کی فراوانی ہوگی، سب کچھ ہوگا، لیکن ان نقشوں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ فرماتے تمہاری زندگیوں کو تنگ کر دیں گے۔ گھر بہترین بنا ہوا ہے، سوفے ہیں، گالیچے ہیں، نرم بستر ہیں، لیکن نیند نہیں آ رہے، گولیاں پی رہے، نیند نہیں آ رہی ہے۔ کیوں؟ نیند کے اسباب ہمارے پاس ہے، لیکن اصل نیند تو اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ سب سے بڑا ہمارا مسئلہ کہ جس کی بنیاد پر اور یہی اللہ کے حلال اور حرام کو ہم نے نہیں دیکھا، لوگوں کے حقوق کو ہم نے ضائع کیا، اس کی وجہ سے اللہ کی نظروں سے ہم گر گئے۔ احکام کسی مال کی بنیاد پر ہمارے سارے احکام ٹوٹتے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت کا فتنہ یہ مال ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے میری امت کا فقر و فاقہ کا اندیشہ نہیں ہے، مال کی فراغ میں آئے گی مجھے اس کا ڈر ہے، افلاس کا ڈر میرے اوپر نہیں ہے۔ اسی لیے حضرت عمر بھی فرماتے ہیں، حضرات صحابہ 100% کامیاب تھے، لیکن فرماتے ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے تکلیفوں کے ذریعے سے بھی آزمایا، راحتوں کے ذریعے سے بھی آزمایا۔ تکلیفوں کے اندر ہم کامیاب ہو گئے اور راحتوں کے اندر حضرت عمر فرماتے ہم ناکام ہو گئے۔ حالانکہ وہ ناکام نہیں تھے، لیکن وہ اپنے معیار کے اعتبار سے کہہ رہے ہیں، خیر القرون کے زمانے کے اعتبار سے، ورنہ مال آتا تھا حضرت علی لات مار رہے ہیں کہ دنیا سے کسی اور کو دھوکہ دینا، ہم نے تو تجھے 3 طلاق دے دیے۔ تو سب سے بنیادی چیز جو ہماری زندگیوں کو شریعت سے ہٹا رہی ہے وہ ہمارا مال کا کمانا ہے۔ دوستو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میرے بندو، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں استغفار کو لازم پکڑو، یہ تمہاری روزیوں کا مسئلہ اللہ تعالیٰ حل فرما دیں گے، اللہ تبارک تعالیٰ جو آسان کر دیں گے۔ تو دوسری چیز توبہ اور استغفار کو لازم کرنا ہے، اور تیسری چیز دوستو دعا بھیڑوں کے لیے ہتھیار ہے۔ دعا اور سلاح المومن ہمارے لیے دشمنوں کے مقابلے میں سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دعا وہ مصیبت جو تم پر نازل ہو چکی ہے اس میں بھی نفع دیتی ہے، اور آئندہ اس مصیبت کا نقشہ تم دیکھ رہے ہو کہ یہ آئندہ میں مصیبتیں آنے والی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے، اللہ کے نبی فرماتے دعا اس میں بھی نفع پہنچاتی ہے۔ یہ دعا اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے بندہ لیکن پورے یقین کے ساتھ، یہ اضطراری کیفیت کے ساتھ، ایک آدمی چل رہا ہے اچانک درندہ آ جائے، سانپ آ جائے، ظاہر ہے اس سے اوسان کھڑا ہو جاتے ہیں، آدمی چیخی لگا اس کی طرف دیکھنے لگتا ہے، بدن سے پسینہ بہنے لگتا ہے، بال کھڑے ہونے لگتے ہیں۔ اب اس اضطراری کیفیت میں وہ اللہ کو کیسے پکارتا ہے؟ وہ سمجھتا ہے جان کے لالے پڑ رہے ہیں، درندہ حملہ کر دے گا، کیسے دل کی گہرائیوں سے اللہ کو پکارتا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتا ہے میں یجیب المضطر اذا دعا، یہ اضطراری کیفیت کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ اللہ ہی ہمارے مسئلوں کو جو ہے وہ حل کرنے والا ہے۔ اسی لیے تو اللہ نے بندوں کی کمزوریوں کو جانتے تھے، اللہ فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ بلکہ کتنے مہربان ہے اللہ تعالیٰ، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، کہ میرے بندے میرے بارے میں پوچھے تو کہہ دو میں تمہاری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہوں، تم جب مجھ سے مانگو میں قبول کروں گا، لیکن شرط یہ ہے تم اپنی ضرورت کے اپنے مسائل کو حل کروانا چاہتے ہو تو فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، میں نے جو ذمہ داریاں دی اس کو بھی پورا کرو۔ بلکہ ایک جگہ تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو مجھ سے مانگنے سے اعراض کرتا ہے، تکبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس کو جہنم کے اندر ذلیل کر کے جو داخل کر دوں گا۔ کتنا مہربان رب ہے دوستو۔ تو ایسے حالات کو دور کرنے کے لیے ہمارے لیے تیسری جو شکل ہے دوستو وہ دعا کی ہے۔
دعا مومن کا ہتھیار ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگے. اچھا پھر یہ مستقل ہمارے لیے عبادت بھی ہے. ایمان والا نومید ہو جاتا ہے، میں دعائیں اللہ سے مانگتا ہوں، مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے. کوئی مسئلہ حل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے وہ تو نمبر 2 کی بات، لیکن یہ تیرا جتنا وقت دعاؤں کے پیچھے گزرے گا یہ عبادت بھی ہے. اللہ نے اسی دعا کو ان الذین یستکبرون عن عبادتی کا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں دعا ہو عبادت، بلکہ آپ فرماتے ہیں دعا ہو مقبول عبادت. عبادتیں کرتے ہیں، نماز رکھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکات دیتے، حج کرتے ہیں، مقصد کیا ہے؟ اللہ کا قرب حاصل ہو ان عبادتوں سے. اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں دعا تو مفض ہے. اللہ کا قرب کیوں حاصل کرتے ہیں؟ اللہ بے نیاز ہے، محتاج ہے. ہم ان عبادتوں کے ذریعے خدا کا تعلق پیدا کر کے اللہ سے اپنے دنیا آخرت کے مسائل حل کروانا چاہتے ہیں. اب وہ مسائل کیسے حل ہوں گے؟ دعا کے ذریعے سے. اللہ یہ دنیا کا میرا مسئلہ ہے، یہ گھر کا انفرادی مسئلہ ہے، یہ ہمارا اجتماعی مسئلہ ہے، یہ بیماری کا مسئلہ ہے، یہ کورٹ کا مسئلہ ہے، یہ بلا چیز کا زمین کا مسئلہ ہے، یہ امت کے ایمان کا مسئلہ ہے. اللہ تبارک تعالیٰ آخرت کے سارے مسائل اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی فرمایا دعا ہوا بالکل عبادت. اسی لیے آدمی عبادت کرتا رہے اللہ سے نہ مانگے، یہ بہت بڑی نادانی ہے کہ اللہ کا قرب تو حاصل کر رہا ہے، قرب ملا ہے تو اصل جو چیز ہے میں محتاج ہوں، اللہ بے نیاز ہے، آدمی اپنے مسئلے حل نہیں کروا رہا ہے. تو تیسری چیز ہمیں دوستو دعا کا اہتمام کرنا ہے. اور چوتھی چیز اللہ کے راستے کے اندر خوب صدقہ خیرات کرے اپنی استطاعت کے اعتبار سے. اللہ کے نبی نے فرمایا باقی کی صدقت ہے فإن البلاء لا يتخطى، صدقے میں جلدی کرو، اس لیے کہ بلائے صدقوں کے آگے نہیں آگے ہو جا سکتی ہے. اتنے سنگین حالات ہیں، ان حالات کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے راستے میں اپنی استطاعت کے مطابق اخلاص کے ساتھ اس طرح سے خرچ کرے، دائیں ہاتھ خرچ کروائے، بائیں ہاتھ میں بھی پردہ نہیں چل رہا ہے. ہم غریبوں کی مدد کریں، یتیموں کی مدد کریں، مسجدوں کے لیے چندہ دے، مدرسوں کے اندر چندہ دے، گھر بستی کے اندر کوئی پریشان ہے اپنی پریشانیوں کو دور کرے. اللہ تبارک تعالیٰ دوستوں انشاءاللہ یہ سارے مسائل ہمارے حل کر دیں گے. شاہ فاضل رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اپنے زمانے کے اندر ایک مرتبہ حج کا موسم تھا، بڑے بڑے اسلامی ملک کے بڑے بڑے جو ذمہ دار تھے ایک مرتبہ ان کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد ان کے سامنے مذاکرہ ہو رہا تھا. تو مذاکرے کے اندر انہوں نے ایک بات کہی، وہ سارے مہمان تھے ان کے، کہا یہ حاجیوں کی جو قسمتیں ہو رہی ہے، چہل پہل جو نظر آ رہی ہے، ہم سے اللہ جو لے رہا ہے یہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے. کہا میرے باپ کیا عزیز، یہ ان کے باپ کا نام تھا. تو کہا ان کے زمانے کے اندر ان کی عادت تھی کہ وقتاً فوقتاً وہ سارے شہر کے لوگوں کو جمع کرتے تھے، اور جمع کرنے کے بعد جس کسی شہری کی کوئی تکلیف ہو اس تکلیف کو جو وہ دور کرتے تھے، یہ ان کی عادت تھی. تو ایک مرتبہ اسی طرح سے جمع کیا تھا، اور جمع کرنے کے بعد لوگوں کو پوچھا کہ کسی کا کوئی اپنا مسئلہ ہو تو پیش کرے اس کو. تو کہا ایک بوڑھی عورت، شریف کمزور بدحال عورت، اس نے اپنی کوئی ضرورت پیش کی تو کہ والد صاحب نے جو ہے وہ ضرورت خالندوں کو حکم دیا کہ اس کی ضرورت کو پورا کر دو. کہا وہ ضرورت اس کی پوری کی تو وہاں سے اٹھی اور اٹھتے ہوئے دعا دیتے ہوئے والد صاحب کو چلی. دعا اس نے کیا دی؟ اللہ یفتح علیک خزائن الارض، اللہ تعالیٰ تیرے اوپر زمین کے خزانوں کو کھول دے. کہا اس سے پہلے یہ زمین کے اندر مکہ کی زمین کے اوپر یہ تیل اور پیٹرول نکلا ہوا نہیں تھا. کہا اس عورت کے دل سے جو اس کی ضرورتیں پوری کی، دل سے جو دعا نکلی ہے یہ اس کی برکت ہے. اس کے بعد سے اللہ تبارک تعالیٰ نے فراوانی دے دی، اور یہ اسی کی بنیاد پر یہ حاجیوں کی خدمتیں ہو رہی. یہ صدقے کی برکت کہ اللہ تبارک تعالیٰ کیسی برکتیں عطا فرماتے ہیں. لمبی حدیث ہے، وقت زیادہ ہو رہا ہے، میں ورنہ بتلاتا اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ طاقت پہاڑ ہو، لوہا ہو، پانی ہو، آگ ہو، یہ ساری اللہ کی بڑی بڑی مخلوقیں ہیں. اللہ نے انہی مخلوقوں کے ذریعے سے دنیا کے نافرمان انسانوں کو جو ہلاک کیا ہے، کسی کو ہوا سے، کسی کو پانی سے، کسی کو آگ سے. یہ اللہ تعالیٰ فرماتے فرشتوں کے سامنے ساری میری مخلوقات کے مقابلے میں بھی سب سے زیادہ طاقت ایک مخلوق ایک ہے. وہ فرشتوں نے تعجب کیا وہ کیا چیز ہے؟ کہا میرا بندہ جب دائیں ہاتھ سے خرچ کرے بائیں ہاتھ میں بھی خبر نہ ہو، اس کے اندر میں نے اس سے بھی زیادہ طاقت رکھی ہے. تو اتنے سنگین حالات، ان حالات کا حل اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک ہمیں دوستوں یہ بھی دیا ہے، ہم جتنا ہو سکے صدقہ کریں. صدقہ بلکہ اللہ کے نبی نے تو فرمایا داؤ کی صدقت مرضاکم، تم اپنے بیماروں کا بھی علاج صدقے کے ذریعے سے کرو. اسی لیے بعض بزرگوں کے بارے میں آتا ہے وہ بیمار ہوتے تھے تو علاج نہیں کرواتے تھے، وہ ڈاکٹر کے پاس، حکیم کے پاس جا کر پوچھتے تھے مجھے یہ بیماری ہے،
इस बीमारी में कितने रुपए खर्चे होंगे, और डॉक्टर कहता था इस बीमारी में इतने, तो पैसे लेकर सदका कर देते थे, अल्लाह उनको शिफा दे देते थे, है ना। इतना जन्नत आपकी भी में, लेकिन बीमारी में इलाज कराना ये नबी की सुन्नत है। वो तो उन बुजुर्गों का अपना एक अल्लाह के नजदीक मकाम होता है, वो एक यकीन। तो लेकिन इस यकीन के साथ अगर हम भी दवा करने की वजह वही अल्लाह के रास्ते में सदका कर देंगे, उसी तरह अल्लाह शिफा दे देंगे। तो बहरहाल ये 4 चीजों को दोस्तों हमें लाजिम पकड़ना है। एक तो अल्लाह तबारक तआला की तरफ हम रुजू कर ले, मतलब तकवा, और तकवे की बुनियाद पर 5 इनामात अल्लाह ने कुरान में जिक्र किए। वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मिन कुल्लि अम्रिन युसरा, अल्लाह तबारक तआला सारी मुश्किलात के अंदर आसानी कर देंगे तकवे की बुनियाद पर, वही अल्लाह की तरफ रुजू करने पर। वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मिन कुल्लि वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा, अल्लाह तबारक तआला तकवे की बुनियाद के ऊपर तंगियों के अंदर रास्ता इख्तियार करेंगे, जैसा कि अल्लाह के नबी की हदीस से भी मैंने बताया। और तीसरी चीज अल्लाह तबारक तआला वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, तकवा इख्तियार करेंगे, अल्लाह रोजी भी देंगे। ये तो दुनिया के मसाइल, आखिरत के मसाइल में अल्लाह तबारक तआला, हालांकि ये जो दुनिया के हालात जिस पर ईमान वाले हिल गए हैं, रातों की नींद हराम हो गई है, ये सारी चीजें ये दोस्तों हाल नहीं है। अल्लाह तबारक तआला ऐसे हालात को अल्लाह के नेक बंदों पर आजमाइश के तौर पर भी लाते हैं। आसिमन्नास व युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना व हुम ला यफ्तनून, और सबसे ज्यादा अंबिया अलैहिस्सलाम पर अल्लाह तआला आजमाइश के एतबार से हालात लाते हैं। हम पर जो हालात आए वो हालात आजमाइश के एतबार से नहीं है, वो हमारे गुनाहों की बुनियाद पर है, इसलिए हमें चौकन्ना होना चाहिए। लेकिन बंदा के नेक बंदों पर आजमाइश के तौर पर भी आते हैं, लेकिन हालात असल दोस्तों मौत के वक्त के हालात है, कब्र के हालात है, आखिरत के हालात है, जो हालात आने के बाद कभी खत्म होने वाले नहीं है। तो कितना डरना चाहिए। तो अल्लाह तबारक तआला इस तकवे की बुनियाद के ऊपर जिक्र कर रहे हैं कुरान के अंदर। वमन यत्तक़िल्लाह युकफ़िर अन्हु सय्यिआतिही, अल्लाह तआला फरमाते जो तकवा इख्तियार करेगा हम आखिरत के अंदर उसके गुनाहों को माफ कर देंगे। ये चौथा इनाम आखिरत के एतबार से। और पांचवा इनाम वयुज़िम लहू अजरा, अल्लाह तआला उसके नेकियों को बढ़ा देंगे। हम अपने एतबार से जो नेकियां करके गए, तकवे की बुनियाद पर अल्लाह तआला उन नेकियों को बढ़ा कर हमें देंगे। तो लामाल आखिर साथी के जन्नत में जाने में क्या तरद्दुद है। वमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़, जो जहन्नम से बचा लिया गया, जन्नत में दाखिल कर दिया गया, वही हकीकत के अंदर कामयाबी है। तो जरूरत है दोस्तों इन मसाइल का हल असबाब में जब अल्लाह ने नहीं रखा है, कुरान और हदीस की रोशनी के अंदर हमें पता चलता है, हमें अल्लाह की तरफ रुजू करना पड़ेगा, अल्लाह के अहकाम को पूरा करना पड़ेगा। और फिर साथ साथ हम गुनहगार हैं, तौबा और इस्तिग़फ़ार को हमें लाज़िम पकड़ना पड़ेगा। हम अल्लाह के मोहताज हैं, अल्लाह ही हमारे मसाइल को हल करेंगे, अल्लाह के सामने दुआ करना पड़ेगी, आओ जानी होना पड़ेगा, तब अल्लाह तबारक तआला। और अल्लाह तबारक तआला ने हमें माल दिया है इन बलाओं को टलने के लिए, मुसीबतों को टालने के लिए। हम अल्लाह के रास्ते में सदका और खैरात करेंगे, अल्लाह की जात से उम्मीद। अल्लाह भी जानते हैं 15वीं सदी है, फितनों का दौर है। हज़रत साहबा उस मैयार पर पहुंचे थे तो नबी उनकी तरबियत के लिए मौजूद थे, और मेरे नबी की उम्मत यतीम है, इनके ऊपर कोई शफ़क़त का हाथ फेरने वाला नहीं है। तो जब कोई सहारा नहीं होता है, जहाँ हर ज़ाहिरी असबाब के एतबार से बंदे नाउमीद हो जाते हैं, वहाँ हमारे लिए एक ही सहारा है, अल्लाह का सहारा है दोस्तों। इसलिए हम दोस्तों पूरी तरह अल्लाह तबारक तआला की तरफ जो है ये शरीयत की इन उसूलों को सामने रखते हुए फिर हम असबाब के एतबार से हाथ पैर मारेंगे। अल्लाह हमारी कमजोरियों को देखते हुए बहुत जल्दी मदद करेंगे। कमजोरी को देखते हुए तो शरीयत के अहकाम भी है, खड़े रहकर नमाज नहीं पढ़ सकते हो बैठ कर पढ़ो, बैठ कर नहीं पढ़ सकते हो तो इशारे से पढ़ो, लेकिन पढ़ो। तो यहाँ अल्लाह हमें देख रहे हैं सहाबा के मेयार के मुकाबले में हमें कि मेरे बंदे बहुत कमजोर हैं, उनके मुकाबले में इनकी मदद जरूरी है। इसीलिए एक वक्त आएगा कि वो अल्लाह तबारक तआला का बड़ा ईमान वाला बंदा कहा जाएगा कि जहाँ जीना आम हो रहा होगा वो ये कहेगा कि भाई जीना करो, लेकिन जरा छुप के किसी तरफ के पीछे या दीवार की आड़ में करो, तो ये भी बंदा बड़ा ईमान वाला कहा जाएगा। वो हाल एक जमाना ऐसा भी आएगा। और दुनिया की जो ये मोबाइल ने जो नंगा इंसानों को कर दिया, देख रहे हो, वो जमाना करीब आ भी रहा है। तो मालूम है हमारे हाथ पर तो अल्लाह तबारक तआला बहुत ज्यादा मुतवज्जे है, लेकिन हमें कदम बढ़ाने की जरूरत है। हदीस कुदसी है, बंदा एक जारी बढ़ता है, अल्लाह एक हाथ बढ़ते हैं, बंदा एक हाथ बढ़ता है, अल्लाह दो हाथ बढ़ते हैं, बंदा चलकर आता है, अल्लाह दौड़कर। अल्लाह की रहमत तो मुतवज्जे है, लेकिन हम तैयार नहीं है दोस्तों। इसलिए जरूरत है, और हमारे साथियों ने इसी फिक्र के लिए हमें बिठाया है, जो कुछ बुद्धि से हमसे गफलत हुई अल्लाह से माफी मांगे, अपने लिए पूरी उम्मत के लिए जो इस्तिग़फ़ार करे, रोए धोए, और अल्लाह तबारक तआला से दुआ करे कि अल्लाह इन गंदे माहौल के अंदर हम और ये उम्मत जो
تیری طرف رجوع نہیں کر سکتی ہے؟ بغیر مانگے تو نے ایمان دیا ہے، تو نے بہت ساری چیزوں کی ہمیں توفیق دی ہے، تو ہمارے پیشانی کے بعد پکڑ پکڑ کر شفقت کے ساتھ تو اپنی رحمت کی طرف ہمیں متوجہ کر دے۔ اور اللہ جب اگر ہمیں اپنی طرف متوجہ کرے گا، دنیا کی کوئی طاقت، دنیا کا کوئی گندا ماحول وہ جو ہمیں پھر روک نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھیں۔ سبحان اللہم و بحمدہ تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ الا انت، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الحمد كله ولك الملك كله وإليك يرجع الأمر كله، اللهم لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم إنا نتوب إليك من المعاصي كلها لا نرجو إليها أبدا، اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، اللهم اجعلنا هداة مهتدين، اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعالى، نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على النبي الكريم، اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم لعن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك، اللهم سدد شملهم، اللهم فرج دمهم، اللهم دمر ديارهم، اللهم أهلكهم كما أهلكت عادا وثمود، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم۔ اے اللہ ہمارے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما، مولا سیدھی راہی خطاؤں سے درگزر فرما، مولا رات کے اندھیرے میں گناہ کیے ہیں، دین کے اجالے میں کیے ہیں، جان کر کیے ہیں، انجان سے ہوئے ہیں، مولا گناہ کرتے کرتے گناہوں کے سمندر میں ڈوب چکے ہیں، اے اللہ آپ جانتے ہیں ڈوبا ہوا خود نہیں نکل سکتا، اے اللہ رحمت کی چادر ڈال کر ہمیں گناہوں کے سمندر سے نکالتے، اے اللہ تیری نعمت رات بھی موسلا دار بارش کی طرح ہم پر برستی رہی، کوئی آن کوئی نما کوئی بڑی ایسی نہیں گری ہے، ہم تیری نعمتوں سے فائدہ نہ اٹھاتے ہو، تیرے نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے بجائے ناشکری ہی نہیں نافرمانیاں کی ہے، اے اللہ تیرے مقابلے میں بغاوت کے جھنڈے اپنے بلند کیے ہیں، اے اللہ سب سے بڑا ہمارا قصور یہ ہے نبی کا لایا ہوا دین جس کے خاطر نبی نے قربانیاں دی، اے اللہ طائف کا دلسوز واقعہ پیش آیا، نبی نے پیٹ پر پتھر باندھے، جب اللہ جوان جوان صحابہ شہید ہوئے، جوان بیویاں بیوہ ہوئی، وہ جیسے معصوم بچے یتیم ہوئے، اے اللہ ان کی قربانیوں کے صدقے وہ دین آج ہم تک پہنچا ہے، اے اللہ ہم تیرے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک فریضہ ادا کرنے کے بعد تیرے سامنے بھیک کے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، مولا ان محسنوں کو احسان کو ہم بھول چکے ہیں، اے اللہ اگر ان کی قربانیاں نہ ہوتی ہم تجھے نہ پہچانتے، تیرے نبی کو نہ پہچانتے، قرآن کو نہ پہچانتے، نماز کیا کو نہ پہچانتے، اے اللہ مندروں کے اندر گھیروں کی طرح گھنٹیاں بجاتے ہوتے، اے اللہ نہ جانے کون سے بتوں کے سامنے اے اللہ ہم سب نے سر کو جھکاتے ہوتے، اے اللہ یہ ہماری غفلتوں کی وجہ سے اے اللہ امت کے اندر سے بے دینی، اے اللہ امت میں بے دینی آ گئی، امت دین سے دور ہو گئی، ہم نے امت کی فکر نہیں کی، ایک پیالے کے ٹوٹنے پر دل پر جھٹکا لگا، 2 پیسے کے نقصان پر پیشانی پر بل آئے، مولا اتنا بڑا دین جس کے خاطر نبی نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، صحابہ نے سب کچھ قربان کر دیا، ہمارے اسلاف نے سب کچھ قربان کیا، مولا یہ ہمارا امت کا اتنا بڑا قصور ہے، ہم معاف کرنے کے قابل نہیں ہے، قوم نوح کی طرح آسمان سے لے جا کر پٹک دیے جاتے، قوم نوح اور فرعون کی طرح سے ہم پانی میں غرق کر دیے جاتے، قوم شعیب کی طرح سے آگ برسا کر ہلاک کر دیے جاتے، قوم عاد کی طرح ہمیں آسمان ہواؤں کے اندر لے جا کر ہماری گردنوں کو جسموں سے الگ کر دیا جاتا، اے اللہ قوم ثمود کی طرح سے ہم پر زلزلے ڈال کر اے اللہ ہمیں زمین میں دھسا دیا جاتا، لیکن تجھے نبی محبوب ہے، نبی کی وجہ سے نبی کی امت محبوب ہے، تجھے نبی سے جو محبت ہے اس کا واسطہ دیتے ہیں، اکرام کی مسلم بن کر تیرے دربار میں حاضر ہوئے ہیں، پوری امت کی طرف سے وکالت کرتے ہیں، اے اللہ تو ہمیں اور پوری امت
उम्मत को माफ फरमा दे। नबी से जो मोहब्बत है उसका वास्ता देते हैं, ऐ अल्लाह तो हमारे जुल्मों पर हमारी पकड़ न फरमा। ऐ अल्लाह, ये हालात हमारी बदअमलियों का नतीजा है। हम कांटों के बीच होकर तुझसे फलों की उम्मीद रखते हैं, जन्नों की उम्मीद रखते हैं। हमसे ज्यादा नादान और अहमक और बेवकूफ कौन होगा? ऐ अल्लाह तो हमें और अपनी उम्मत को माफ फरमा दे। हमें वो अल्बाब और अमाल इख्तियार करने की तौफीक अता फरमा जिससे तू राजी होता है, तेरी तरफ से रहमतें नाजिल होती है, बरकतें नाजिल होती है। वो अल्लाह हाकिमों और बादशाहों के दिलों को नरम करता है और जो रियाया के उजाड़ शब्द का मामला करते हैं। ऐ अल्लाह उन गलत असबाब से बचा दे, उन बुरे अमाल से बचा दे जिससे तू नाराज होता है, तेरा गजब बरसता है, तेरी तरफ से लानत और फिटकार होती है। जो जालिम हाकिमों को मुसल्लत करता है, जो लोगों के ऊपर जुल्म करते हैं, जो लोगों के ऊपर बेअहदा सख्ती का मामला करते हैं, जिनके दिल में जरा बराबर भी रहम नहीं होता है। ऐ अल्लाह हमने सुने और तेरे नबी की तालीमात को भुला दिया। ऐ अल्लाह वरना तू तो बहुत सारे हमारे गुनाहों को तो यूं ही माफ करता है। मौला इतने सारे गुनाह किए, हमारे गुनाहों की वजह से जमीन बन चुकी, आसमान जमीन के दरमियान की फजा बन चुकी, आसमानों तक हमारे गुनाह पहुंच चुके हैं। ऐ अल्लाह, जब कोई मुजरिम दुनिया की हुकूमत का कानून है, जब अपने गुनाहों का इकरार करता है, जुल्मों का इकरार करता है, उससे सजा को रोक लिया जाता है। मौला आप पूरी उम्मत की तरफ से इकरार कर रहे हैं उन गुनाहों को जिसको हम जानते हैं, उन गुनाहों को जिसको करके भूल चुके हैं। ऐ अल्लाह, हमें अपनी तौबा पर नाज नहीं है, उम्मत तो संभलने वाली नहीं है। ऐ अल्लाह, 99% उम्मत ऐ अल्लाह नाफरमानी में डूबी रहेगी, दुनिया की मोहब्बत में बसी रहेगी। ऐ अल्लाह, हालात अगर तू हमारे अमाल की बुनियाद पर हटाना चाहता है तो हमें दुनिया के अंदर अल्लाह हालात घटते हुए नहीं रखते नजर आ रहे, हमें तो आगे हलाकत ही हलाकत नजर आ रही है। ऐ अल्लाह, मुझे हम अपने नबी की कुर्बानियों का वास्ता देते हैं, नबी के सहाबा की कुर्बानियों का वास्ता देते हैं। ऐ अल्लाह तू उम्मत के ऊपर से हालात हटा दे। ऐ अल्लाह, दुनिया में नबी मौजूद थे, दुश्मनों ने दुश्मन समझकर, गैर समझकर, अजनबी समझकर तकलीफें पहुंचाई थी। आज नबी जख्मों से चूर अपनी कब्र में आराम कर रहे हैं। हम अपनी बदअमलियों के जरिए से आपके जख्मी दिल के ऊपर नमक पाशी कर रहे हैं और फिर हालात को हटाना चाहते हैं। मौला कैसे हट सकते हैं? लेकिन फिर भी तेरे नबी उम्मत के लिए रहमत की दुआएं कर रहे हैं, उम्मत के बारे में मुंतजिर है कि मेरी उम्मत पर जो हालात आए हैं उन हालात की संगीनों को अल्लाह को हटा दे। नबी उसके बावजूद भी उम्मत ने नमक पाशी का काम किया है, फिर भी नबी उम्मत के लिए दुआ कर रहे हैं। अल्लाह को अपने नबी के कलेजे को ठंडा करना चाहता है, दिल को सुकून और पहुंचाना चाहता है। उम्मत पर से हालात हटा दे मौला, उम्मत पर रहम फरमा दे मौला, रहम फरमा दे, रहम फरमा दे। शराब पीने वालों को शराब से बचा दे, जिना करने वालों को जिना से बचा दे, चोरी करने वालों को चोरी से बचा दे, नमाज़ें कज़ा करने वालों को नमाज़ों का एहतराम नसीब फरमा दे, जमात के छोड़ने वालों को जमात का एहतराम नसीब फरमा, माल की ज़कात की कोताहियों करने वालों को ज़कात अदा करने की तौफीक अता फरमा, सूद वालों को सूद से बचा दे। ऐ अल्लाह, रिश्वतखोरों को रिश्वतों से बचा दे। जहाँ कहीं तेरे नबी की उम्मत नाफरमानी में मुब्तला है, मौला हमारी तबीयत चाहे न चाहे पेशानी के बाद पकड़ कर उन नाफरमानियों से निकल दे, ताआत की सड़कों पर डाल दे, तेरे नबी की सुन्नतों पर चला दे। आज मौला हमारे गुनाहों में से एक सबसे बड़ा गुनाह ये भी है, तेरे नबी की सुन्नतों को छोड़ चुके हैं। अल्लाह, हमने रस्म और रिवाजात को खुशी और गमी के मौके पर तजवीज़ दी है, यहूदियत और नस्रानियत को सीने से लगाया है, हमने सुन्नतों से नफरत कर दी है, जिसकी वजह से हम तेरे मकबूल हो चुके हैं। अल्लाह, हमें सुन्नतों से मोहब्बत अता फरमा दे। अल्लाह, 24 घंटों की सुन्नतों पर चला दे। सबसे बड़ी सुन्नत तेरे नबी का उम्मत का गम है, हमें उम्मत का वो गम देकर उसकी मेहनत करने की तौफीक अता फरमा दे और तेरा महबूब बना दे। अल्लाह, हम कुछ भी है तेरे है, तेरे साथ निस्बत है और इसी दुनिया पर उसी बुनियाद पर मारे जा रहे हैं। इन गैरों को हमसे अदावत नहीं है, तेरे नाम से अदावत है, तेरे नबी से अदावत है, तेरे कुरान से अदावत है, तेरे घर से अदावत है, मस्जिदों से अदावत है, दीन इस्लाम से अदावत है। इसीलिए हम पर जुल्म कर रहे हैं, गाजर मूली की तरह हमें काटा जा रहा है, माँ बहनों की इस्मत दरिया की जा रही है, छोटे छोटे बच्चों को नेज़ों पर उछाला जा रहा है, हमारे शहर के शहर तबाह किए जा रहे हैं, हमारे अमलाक को लूटा जा रहा है, हमारी दुकानों को जलाया जा रहा है। अल्लाह, जब से तूने दुनिया आबाद की है, आसमान की आंखों ने, जमीन की आंखों ने ऐसा बुरा मंजर नहीं देखा होगा। ऐसे अगर तेरे नबी की उम्मत जैसे मजलूम है, किसी उम्मत को ऐसा मजलूम नहीं देखा होगा, ऐसे जालिमों को नहीं देखा होगा। मौला, ये सब कुछ अल्लाह तुझसे अदावत इस दुनिया पर कर रहे हैं और इसीलिए वो हमें ताला भी दे रहे हैं। कहाँ है तुम्हारे आसमानों का खुदा? उस खुदा को बुला लो अपनी मदद के लिए। अल्लाह, तेरी गैरत को ललकारा जा रहा है, हम इनके मुकाबले में दुनिया कर रहे हैं, तो हमारा मोइन और मददगार बन जा। हम अपने नबी की सुन्नत के मुताबिक होना, इसके लिए हिदायत मांगते हैं। नबी ने ताइफ में इनके लिए
इस्लाम क्या है, इस्लाम की खूबी क्या है, मौला वो हमें न सताते, तेरे दीन को कबूल करते। हम डबल मुजरिम हैं, खुद नहीं चले हैं और दूसरों को भी हमने गुमराह किया है मौला, इसकी वजह से ये हालात है। लेकिन बहरहाल मौला हम इनके लिए नबी की सुन्नत के मुताबिक तुझसे दुआ करते हैं, मुकद्दर में हिदायत हो तो पेशानी के बाद पकड़ पकड़ कर हिदायत दे दे मौला, हिदायत दे दे। अगर हिदायत नहीं है और ये तेरी नौबत के लिए नासूर बने हुए हैं तो इन कैंसर के फोड़ों का इलाज कर दे अल्लाह, इन कैंसर के फोड़ों का तू इलाज कर दे अल्लाह, अल्लाह तू इनको अल्लाह सख्त सजा अता फरमा दे। ऐसे लोगों से अपनी जमीनों को पाक कर दे, इनको अपनी मार्केट पर अपनी अक्सरियत पर नाज है, इनको अगर अपनी अक्सरियत पर नाज है इनको आपस में टकरा दे, उनके अपनों को फेल करवा दे, उनकी स्कीमों को फेल करवा दे, उनकी स्कीमों को उन पर अलग दे। अगर बाकी हथियारों पर बड़ी हथियारों पर नाज है अल्लाह जमीन में धंसा दे, पहले हथियारों पर नाज है समंदर में बर्फ फरमा दे, फिजाई हथियारों पर नाज है फिजा में उसको अल्लाह जला दे मौला, और तेरे नबी की उम्मत की मदद फरमा दे अल्लाह, नबी की उम्मत की मदद अल्लाह, तू बेहतरीन मेजबान है अल्लाह। नबी और नबी के सहाबा ये हमारे बड़े मेहमान थे और मौला हम उनके छोटे ना गुजरे, उन मेहमानों के साथ चल रहे हैं अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मुअज़्ज़ज़ मेजबान वो मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के एहतराम में अगर मेहमानों के साथ नादान बच्चे आए हुए होते हैं उनकी कोताहियों को नहीं देखता है, वो मेहमान में कोई कमी नहीं करता है अल्लाह अल्लाह। तेरे मुअज़्ज़ज़ मेहमान अल्लाह के नबी थे, नबी के सहाबा थे, हमारे असलाफ थे, हम उनके नाकर उनके साथ चल रहे हैं मौला, उनकी वजह से मौला को अपनी मेहमानी में करीम तमाम न फरमा अल्लाह, दुनिया में भी तू हमारी मेहमानी फरमा दे अल्लाह, हमारे लिए राहत के फैसले फरमा, कब्र में भी राहत के फैसले फरमा, आखिरत में भी तू हमारे लिए राहत के फैसले फरमा, उम्मत पर से हालात को हटा दे मौला, हालात का तूने हमारे के साथ जोड़ रखा है और हम पहले से इकरार कर रहे हैं मौला, वो अमाल हम इख्तियार नहीं कर सकते हैं जिस पर ये हालात बदलेंगे, तू महज अपने रहम फरमा ले, तूने अपने रस पर दिया है रहमत की सबक अल्लाह गज़बी, मेरी रहमत तेरे गज़ब पर सबक तक जाती है अल्लाह अल्लाह। हमने जो कांटों के बीच बोए हैं, दुनिया का दस्तूर है जो बोया जाए वो देते हैं, लेकिन हमारे नबी ने तो तेरे बारे में फरमाया है मेरे खुदा का दरबार तो दरबार है जहाँ कांटों के बीच बोओगे तो फल तुम्हें मिलेंगे, तुम्हें फल मिलेंगे। इसीलिए तूने कुरान में फरमाया है ऐ मेरे नबी जी आपकी उम्मत से कह दो, मेरे बंदों से कह दो ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, कि जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया है, मेरी शरीयत को भूला है, मेरे नबी के तरीकों को छोड़ा है, मेरे अहकाम को तोड़ा है, वो अपने गुनाहों की वजह से नाउमीद बंद हो, उनसे नाउमीदी कुफर है। और मौला हम ज़ाहिरी असबाब से नाउमीद हो सकते हैं, हालात से नाउमीद हो सकते हैं, तेरी रहमत से नाउमीद नहीं होंगे, तेरी रहमत से तो नाउमीदी कुफर है, माजी में हम नाउमीद नहीं हुए हैं, हाल में भी नहीं है और हम इंशाअल्लाह मुस्तक़बिल में भी नहीं होंगे। ये आए हुए हालात को मौला तू हटा दे, तेरे नज़दीक कोई हैसियत नहीं रखता है अल्लाह, हम उसको पहाड़ के बराबर समझते हैं अल्लाह, तेरे नज़दीक राय के दाने के बराबर नहीं है मौला। उसके लिए हमारे नबी ने जो तालीमात दी है उन तालीमात पर हमें चलने की तौफीक अता फरमा, जो बातें कही गई, जो बातें सुनी गई मौला ये तेरे और तेरे नबी की तरफ से हमें मिली है, हमें उस पर अमल करने की और उम्मत को पहुंचाने की और उम्मत को पहुंचाकर उस पर अमल करवाने की अल्लाह हमें तौफीक अता फरमा दे अल्लाह। दुनिया के हालात नहीं है, कब्र के हालात असल हालात है, आखिरत के हालात है मौला। जब तक ये दुनिया में जीना मुकद्दर हो, ईमान हमारे सालिया के साथ बाकी रख, जब दुनिया से जाने का वक्त आवे ऐसे हाल में मौत अता फरमा, तो हमसे राजी हो, हम तुझसे मिलने के मुतमन्नी हो, हमारी जवानों पर कलमा जारी हो, तेरे फरिश्ते हमारा इस्तेकबाल कर रहे हो। अचानक की अल्लाह मौत से दुनिया बख्शे जा रहे ऐसी मौत से, हर ऐसी मौत से पना चाहते हैं जिसे हमारे नबी ने पना चाहिए, हर ऐसी मौत का सवाल करते हैं जिसका हमारे नबी ने सवाल किया मौला। गुनहगार ज़बान से छोटा मुँह बड़ी बात तेरी रहमत को देखते हुए हम एक सवाल करते हैं मौला, मदीने की मौत अता फरमा दे, नबी के कदमों में सुला दे, सहाबा के दीवार में जगह नसीब फरमा दे, बेबंदे बखी बना दे और अल्लाह शहादत की मौत अता फरमा दे अल्लाह। रोजाना लोगों की मौत का ऐलान सुनते हैं, ये गड़वा कोट हमारा भी आएगा, लोग हमारे घरों की तरफ आएंगे, ऐलान होगा कोई अल्लाह कफन पहना रहा होगा अल्लाह कोई अल्लाह कफन की तैयारी कर रहा होगा, अल्लाह कफन पहनाकर नमाज पढ़ जनाजे की नमाज पढ़कर अंधेरी कब्र की तरफ ले जाया जाएगा। तनाई की वहशत बदआमालियों की वहशत सता रही होगी, बेसहारा होंगे, तू सहारों में सहारों का सहारा है, हमारा सहारा बन जा, कब्र को जन्नत का बकरिया बना दे, जहन्नम का बड़ा होने से बचा दे, आखिरत की सारी मंजिलें आसान फरमा दे, हमेशा हमेशा की जहन्नम से बचा दे, उस सिरात पर से बीतने की तरफ पार फरमा दे, हमें अमल हमें हाथ में अता फरमा दे, नेकियों के पढ़ने को झुका दे, प्यारे नबी के मुबारक हाथों से हौज़े कौसर का जाम नसीब फरमा दे और अल्लाह जन्नत में दुखूल अवली नसीब फरमा, जन्नत में तेरा दीदार नसीब फरमा, जन्नत में तेरी मेहमानी नसीब फरमा। मौला हमारे बहुत सारे
بھی ہے, دین کے داعی بھی ہے, مجاہدین بھی ہے, مرد بھی ہے, عورتیں بھی ہیں, ان کا قصور ایک ہی ہے, وہ تجھ پر ایمان رکھنے والے ہیں, تیری شریعت پر چلنے والے ہیں. مولا انہیں حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل سے رہائی عطا فرمائی تھی, یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے رہائی عطا فرمائی تھی, آج بھی تو اسی طاقت کے ساتھ موجود ہے. مولا ظالموں کے ہاتھوں کو ظلمت سے روک دے, ان کے دلوں کو نرم فرما دے, اور تیرے ان بندوں کو اے اللہ جیل سے رہائی عطا فرما دے. اے اللہ ان کے گھروں پر کیا گزر رہی ہے, جن کے جوان اور بوڑھے جیلوں میں ہیں, ان میں سے بہت سے وہ جوان ہیں جو اپنے بوڑھے ماں باپ کی اے اللہ خدمت کرنے والے تھے. جوان بیٹا جیل میں ہے, ماں باپ اے اللہ بستروں پر ریڑیاں رگڑ رہے ہیں. رمضان کے مہینے میں اے اللہ وہ نہ سحری کر سکتے ہیں, نہ افطاری کر سکتے ہیں, بیماریوں میں ہے, وہ اے اللہ ایک گلاس پانی کا دینے والا نہیں ہے, ایک چمچ دوا کا پلانے والا نہیں ہے. ان ماں باپ کا کیا حال ہوگا, اے اللہ ان کے دنوں میں کیا گزر رہی ہوگی. اے اللہ وہ جوان اپنے ماں باپ کا سوچ رہے ہوں گے, ان کے اوپر کیا کیفیت تاری ہوگی. اتنی اے اللہ جوان عورتیں شوہروں کے موجود ہوتے ہوئے بیوی کی طرح زندگی گزار رہی ہے. اے اللہ معصوم بچے وہ سمجھ رہے ہیں سالہ سال سے باپ کا چہرہ نہیں دیکھا, باپ قبر میں جا چکے ہیں, لیکن ان معصوم بچوں کو پتہ نہیں ہے باپ جیل کی سلاخوں کے پیچھے اپنے ان معصوم بچوں کے لیے خون کے آنسو رو رہا ہے. اے اللہ تم سب پر رحم فرما دے, اور ان کی قدرت کا مظاہرہ فرما دے, اور اے اللہ ان کی رہائی کی شکلیں پیدا فرما دے. ہمارا قصور ہے مولا, ان کا قصور ہے, اقرار بھی مسلم بن کر تیرے سامنے حاضر ہوئے ہیں. مولا ہم معافی چاہتے ہیں, اے اللہ تو فیصلے فرما دے, اے اللہ فیصلے فرما دے. مجھے تیرے نبی سے جو محبت ہے اس کا واسطہ دیتے ہیں, طائف کی دل چوٹی کا, طائف کے ٹوٹے ہوئے دل کا واسطہ دیتے ہیں, بدر کے سجدے کا واسطہ دیتے ہیں, عذاب کے مولا صحابہ کے اوپر اللہ جو ایک اللہ خوف داری تھا, اے اللہ اس آپ نے تیرا حکم پورا کر رہے تھے, اس کا واسطہ دیتے ہیں. پیٹوں پر جو پتھر باندھے اس کا واسطہ دیتے ہیں. 3 چار گزر جاتے تھے, گھروں میں چولہے نہیں جلتے تھے, اس بھوک کا مولا واسطہ دیتے ہیں. ان پر سے حالات ہٹا دے, رحم فرما دے, رحم فرما دے مولا, رحم فرما دے مولا, رحم فرما دے مولا, رحم فرما دے مولا. رات کا وقت ہے, یہ رشتہ گزر چکا ہے, تیرے بندے معذور ہیں, برے ہیں, بیماریوں میں گھر کیے ہوئے ہیں, سچے تعبیر ہیں, اے اللہ انبیاء کے والد ہیں, حافظ قرآن ہیں, معصوم بچے ہیں, اے اللہ ان کے ہزاروں تقاضے ہیں, لیکن امت کے غم کے اندر اے اللہ اپنے سارے تقاضوں کو دبا کر تیرے سامنے آ کر لے رہے ہیں, گڑگڑا رہے ہیں, امت کے حالات کو ہٹانے کے لیے معافی مانگ رہے ہیں. اے اللہ ان میں تیرا کون, اے اللہ تیرا ولی ہے, اے اللہ اس ولی کے ولایت کا بھی واسطہ دیتے ہیں. اے اللہ حالات کو ہٹا دے, اور تم تیرے بندے اے اللہ وہ دلوں میں کیا کیا ارمان لیے ہوئے ہیں, کسی سے کہہ نہیں سکتے ہیں, سہ نہیں سکتے ہیں, سب کی دنیا آخرت کے جائز ارمان کو پورا فرما. اے اللہ بہت سے لوگ اے اللہ پہاڑوں کے برابر قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں, ظاہر کوئی شکلیں نظر نہیں آ رہی ہے, ان شکلوں کو اللہ آسان فرما دے, پریشانیوں کو امت کی انفرادی اجتماعی دور فرما دے. اے اللہ جن گھروں کے اندر جوان بچے اور بچیاں شادی کے قابل ہیں, رشتے نہیں ملے ہیں, رشتے عطا فرما دے. ان کے بچے نافرمان ہیں, فرما بردار بنا دے. امت کے جوان بچے اور ان کی بچیوں کو لگا موبائل کے غلط استعمال کی لعنت سے بچا دے, اس کی گمراہی سے بچا دے, اللہ اس کی وجہ سے غلط چیزوں سے بچا دے. اے اللہ اپنی امت کے حال پر رحم فرما دے. دوبارہ تجھ سے درخواست کرتے ہیں, اے اللہ اسلام کی حفاظت فرما, مدارس مکاتب خانقاہوں کی درسگاہوں تبلیغی مراکز کی اسلامی شاعر کی حفاظت فرما, حرمین شریفین کی حفاظت فرما, حرمین شریفین کو داخلی کافی فتنہ سے معمول محفوظ فرما, ایمان والوں کے جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما, فلسطین کے مسلمانوں کی, چین کے مسلمانوں کی, کشمیر کے مسلمانوں کی, برما کے مسلمانوں کی, ملک شام کے مسلمانوں کی, تیرے نبی کا امتی مرد ہوئے عورت اے اللہ جہاں کہیں دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں, اے اللہ سب کے ایمان کی, اعمال کی, جان کی, عزت کی, آبرو کی, جائیداد کی, ہر چیز کی حفاظت فرما دے. اسلامی ممالک کے سربراہوں کو ہدایت عطا فرما, شرعی قوانین کے نفاذ کی توفیق عطا فرما, بیت المقدس کو یہودیوں کے قاسمانہ قبضے سے آزاد فرما. دوبارہ مولا ہم سے بار بار دستیاب کرتے ہیں, ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے حالات بڑے سنگین ہیں, اور حالات عمل کی بنیاد پر ہیں, عمل مولا وہ نہیں کر سکتے ہیں کہ حالات بہت سے رہ سکے. مولا تجھے تیرے رحم کا واسطہ دیتے ہیں, تیرے نبی کو محبت کا واسطہ دیتے ہیں, تو حالات کو ہٹا دے, اور پوری اپنے فضل سے, اپنی مہربانی سے ہماری پیشانی کے بعد پکڑ پکڑ کر ساتھ کی سڑکوں پر ڈال دے. اے اللہ دنیا والوں کے وہاں اے اللہ حکمت کی بڑی راج ہے. موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جادوگر اے اللہ نبی کو اے اللہ ذلیل کرنے آئے تھے, فرعون کو غالب کرنے آئے تھے, ظاہر میں تیرے نبی کی شکل بنائی تھی, تجھے غیرت گوارا نہیں ہوئی کہ ظاہر میں نبی کی شکل اور باطن میں کفر ہو. آنے والی خواہش میں تو نے ان کے کفر کو ایمان سے بدل دیا, سجدے میں جنت بتلا دی, اور وہ سال کے مجاہدوں کے بعد ولایت کا مقام ملتا ہے, ان گھڑیوں میں عطا کر دیا. مولا تیرے وہاں حکمت کی بڑی راج ہے. اے اللہ ہم کچھ بھی ہیں تیرے ہیں, تجھے ماننے والے ہیں, تیرے نبی کو ماننے والے ہیں, تیرے قرآن کو ماننے والے
शिकार है। अगरचे हम अपनी बदआमलियों की बुनियाद पर है, लेकिन ये तो तकवे की बुनियाद पर, तुझे मानने की बुनियाद पर हमें सता रहे हैं। अल्लाह इस निस्बत की लाज रख ले और हमें और अपनी उम्मत को माफ फरमा दे। हमारे जितने भी अकाद दुनिया में मौजूद है, दावत की लाइन के, मदरसे की लाइन के, खानका की लाइन से, या तन्हाइयों में है जिनको हम जानते भी नहीं है, बड़े सगीर में हो या पूरे दुनिया में है, उनके सायात में सबको उम्मत के सरों पर कायम रख। अल्लाह 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 उनकी दुआओं को उम्मत के ऊपर साए के तौर पर बाकी रख। हमारे अल्लाह मुफ्ती साहब से उन्होंने बरकत अता फरमा, खैर अता फरमा, मौत तक अल्लाह बुखारी की खिदमत की तौफीक अता फरमा। तेरे उठे बंदे को तूने अपनी जो निस्बत दी है वो निस्बत हमें भी नसीब फरमा दे। वहाँ सज्जाद साहब की हिफाजत फरमा, दाएं से बाएं से आगे से पीछे से, दुश्मनों के नरगे से उनकी हिफाजत फरमा। और वो अल्लाह का वली पूरी दुनिया के अंदर शिमाल जुनूब मशरिक मगरिब उम्मत के गम में बल्कि इंसानियत के गम में दौड़ रहा है, वो गम हमें भी नसीब फरमा दे। एक सज्जाद की तरह हजारों और करोड़ों सज्जाद पैदा फरमा दे। अल्लाह उम्मत के हाथ को राम फरमा कर, तेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है। हमारे जितने भी इज्तिमा हो चुके कबूल फरमा, जो होने वाले हैं, जो आइंदा हम मुस्तकबिल में होंगे, उन सबको कबूल फरमा। खुसूसन हमारे जिले के, पड़ोस के जिले के फतेहगढ़ के इज्तिमा को बेहद कबूल फरमा। जमातों के निकलने की शक्लें ज्यादा से ज्यादा बना दे, 4 महीनों की जिले की जमातें ज्यादा से ज्यादा निकले। और अल्लाह उन जमातों का निकलना उम्मत के हालात के लिए खैर का जरिया बना दे। अल्लाह हमारे पूरे इलाके के लिए अल्लाह उस इज्तिमा को खुसूसी हिदायत का जरिया और पूरे आलम के एतबार से उम्मी हिदायत का जरिया बना दे। अल्लाह और दावत की मुबारक मेहनत के जरिए से हमारे अल्लाह इनफरादी इज्तिमाई दुनिया के कबर के आखिरत के सारे मसाइल को हल फरमा दे। और उम्मत के लिए मौला उन्हें एक सीधा सीधा काम उम्मत की हिदायत के लिए, उम्मत को सही राह में देने के लिए एक उम्मी काम मौला तुमने दिया था, वो भी नजरे पर हो चुका है, उसको भी बदनजरी लग चुकी है। अल्लाह हमारे गुनाहों की माफी चाहते हैं, हमसे जो वसूलियां हुई है जिसकी वजह से तुमने ये ले लिया है। हमारे जो हजरात अल्लाह राह से दूर हो चुके हैं, मौला उन्हें करीब रहा। अल्लाह वो हमारे अल्लाह बड़ों की जिनसे तुमने ये काम लिया है, उनकी औलाद है, उनसे ताल्लुक रखे हुए हैं, वो भूले हुए हैं, सुबह के भूले हैं, शाम को वापिस आए भूले नहीं कहते हैं। मौला इन बड़ों की कुर्बानियों के सदके उनको सही राह पर लिया। दोबारा मौला इस काम को वही हुकूम दे दे। और अल्लाह हम तो तुझसे उम्मीद रखते हैं मौला दोबारा तू उसी मरकज को मरकज बना सकता है और अपने दुनिया में हजारों मरकज अल्लाह पैदा कर सकता है। और उम्मत की हिदायत के लिए ये उम्मीद को मौला तुमने इंतजाम रखा है। दोबारा उम्मत पर मेहरबानी फरमाकर मौला उसी जवानी के साथ, उसी आबूताब के साथ इस्लाम को चला दे। मौला मांगना बहुत कुछ है, तेरे खजाने भरे पड़े हैं, हम मांगते मांगते चल जाएंगे, तो देते हुए नहीं लगेगा। हमारी तरफ से पूरी उम्मत की तरफ से लाडले रसूल को उनकी कुर्बानियों का बेहतरीन से बेहतरीन सिला अता फरमा, मकाम महमूद अता फरमा, सिफात कुबरा नसीब फरमा, वसीला अता फरमा, इमाम अंदर फरमा, जन्नत में खास मकाम अता फरमा। अंबिया के बाद सहाबा की मुकद्दस जमात को तेरी शान निशान, उनकी शान निशान कब्र में आखिरत में कब्जा अता फरमा। हमारे अखलाक जिन्होंने दीन के जिस शोबों में इनफरादी इज्तिमाई मेहनत की है, हमारे असातिज़ा, हमारे माँ बाप या माँ बाप में से जो दुनिया से चले गए, उन सब की मग़फ़िरत फरमा, उनके दर्जात को बुलंद फरमा, उनकी खिदमतों को कबूल फरमा, उन्हें जन्नत में फिरदौस का आला मकाम अता फरमा। हमारे बुजुर्गान दीन मौजूद है, अहले मजलिस के माँ बाप में से कोई एक या हमारे असातिज़ा जो मौजूद है, उनकी दुआओं में हमारा हिस्सा अता फरमा, उनकी खिदमत की हमें तौफीक अता फरमा। मौला उनकी बीमारियों से उन्हें शिफा अता फरमा। मौला अहले मजलिस में जो भी जिस्मानी की बीमारी में मुब्तला है या उनके खानदान के लोग मुब्तला है, सबको सारी बीमारियों से शिफा अता फरमा। जो मांगा वो भी अता फरमा, मांगने से रह गया वो भी अता फरमा। इन्ना का ताइबीन बला तरुदना काइबीन। मौला तुमने तौबा के लिए शराइत रखे हैं, लेकिन तू शराइत का बंदा हुआ नहीं है, तू सबसे पूछने वाला है, तुझे कोई पूछने वाला नहीं है। मौला हम किस पर नाज करें, कोई नाज करने के काबिल नहीं है। अल्लाह नमाज़ें हमारी गुनाह, ज़कातें हमारी गुनाह, हमारी सारी इबादतें गुनाह, हज गुनाह है, बल्कि हमारी तौबा हज़ारों तौबा की मोहताज, हमारे इस्तिग़फ़ार हज़ारों इस्तिग़फ़ार के मोहताज। हम तौबा कर रहे हैं, तेरा गज़ब बरसे मौला, इस काबिल हमारी तौबा है। हम तो नाज तेरी रहमत पर कर रहे हैं, हम तो नाज तुझे नबी से मोहब्बत है उस पर कर रहे हैं, नबी के सहाबा से मोहब्बत है उस पर कर रहे हैं, तुझे अपने दीन से जो मोहब्बत है उस पर कर रहे हैं। मौला ए मौला तेरी रहमत पर हमें नाज है। ऐ अल्लाह तो हम पर और पूरी उम्मत पर रहम फरमा ले और ये हालात को हटा दे। जो मांगा वो भी अता फरमा, जो मांगने से रह गया वो भी अता फरमा। जिन लोगों ने हमें दुआ के लिए कहा, जिनका हम पर लगे, जो कहना चाहते थे कह नहीं सके, सबके दुनिया आखिरत के जायज मकासद को पूरा फरमा। अल्लाह लोग कैसी कैसी मौलिक बीमारियों में मुब्तला है, सबको शिफाए आजिला कामिला दाइमा अता फरमा। और ये मजीद साहब अल्लाह बेहोशी की हालत में चल रहे हैं, उन्हें शिफा नसीब फरमा दे। अल्लाह और भी दुनिया में अल्लाह तेरे मखलूक में बल्कि जरीब परिंदों और जानवरों में भी अगर बीमार है, उन्हें भी शिफा अता फरमा दे, तंदुरुस्ती अता फरमा दे। दवाओं से असबाब से कुछ नहीं होता, तेरे हुक्म से सब कुछ होता है। मौला बीमारियां तेरी नेमत है, तंदुरुस्ती तेरी नेमत है, हम बीमारियों की नेमत को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं।
قیامت تک کے آنے والے انسانوں کی اے اللہ سب کی مغفرت فرما دے. پیارے نبی نے اپنی پوری زندگی میں تجھ سے جتنی خیر مانگی خصوصاً حالات کے اعتبار سے وہ ساری خیر ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما دے. پیارے نبی نے اپنی پوری زندگی میں تجھ سے جتنے شروع سے ہونا چاہیے خصوصاً حالات کے اعتبار سے اس سے ہماری پوری امت کی حفاظت فرما. اللہ دوبارہ درخواست کرتے ہیں ہمارے جو بھائی کے من میں مبتلا ہے ان کی رہائی کی شکل پیدا فرما دیں. ان ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو میں اپنے فضل و کرم سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور خدمت میں قبول فرما. صلی اللہ تعالی علیہ خیر خلقی محمد و علیہ اصحابہ اجمعین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله.